اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے یہ سوچ کر کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، اللہ میری نمازیں روزے قبول کر لے گا، لیکن آپ کا پڑوسی، آپ کا محلے دار، آپ کے دائیں بائیں رہنے والا کوئی شخص بھوکا اور پیاسا رہا، یقین جانی اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص نہیں بخشا جائے گا، جس نے اپنے پڑوسی کی خبر ہی نہیں رکھی، اپنے دائیں بائیں والے بندے کی خبر ہی نہیں رکھی، اس کی برائیوں پہ تو نظر رکھی، اس کے بیٹوں بیٹیوں پہ نظر تو رکھی، اس کی غربت پہ نظر نہ رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نقضت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے، خیرات دینے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی کمی واقع نہیں ہوتی مال میں، اللہ اس کے پڑے پچھلے مال کو بھی پاک فرما دیتے ہیں۔ اور اگر بندہ زکوٰۃ ہی نہ دے، فرمایا پچھلا مال بھی پلیت ہو گیا، بدن میں گیا بدن بھی حرام ہو گیا، کھانا بھی حرام، پینا بھی حرام، سب کچھ حرام ہو گیا۔ اور پروردگار فرماتے ہیں ایسے بندے کے لیے ہم سزا کیا رکھیں گے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم، دنیا میں اپنے پیسے سنبھال کے رکھے، سونا چاندی سنبھال کے رکھا، قیامت کا دن ہوگا پروردگار فرماتے ہیں ہم اس کا مال لے کے آئیں گے، اس کا سونا چاندی لے کے آئیں گے، اس کے پیسے لے کے آئیں گے، آگ پہ تپائیں گے، جب صحیح گرم ہو جائیں گے جیسے لوہے کی سلاخ گرم ہوتی ہے، پھر آگے اس سلاخ سے، اس کے مال سے، گرم شدہ سے اس کے چہرے کو داغیں گے، اس کے ماتھے کو داغیں گے، پھر اس کے پہلوؤں کو داغیں گے۔ چہرے کو سب سے پہلے کیوں داغیں گے کہ اس کے سامنے جب کوئی غریب آتا تھا اس کے ماتھے پہ تیوریاں پڑتی تھی، اس کا چہرہ بگڑتا تھا، آ گیا پھر مانگنے، اب پھر کچھ دینا پڑے گا اس کو، فرمایا اس کا جو چہرہ ٹیڑھا ہوتا تھا پروردگار فرماتے ہیں میں قیامت کے دن اس کا چہرہ ٹھیک کروں گا۔ کیوں تیرے چہرے پہ ماتھے پہ تیوری پڑی؟ اللہ نے مال دیا وہ دیتے ہوئے تجھے مسئلہ ہوا۔ پھر فرمایا اس کے بعد بعض لوگوں کی یہ صفت ہوتی ہے، کوئی بندہ مانگنے چلا جائے، دکان پہ بیٹھے ہیں، کاروبار میں مصروف ہیں، بندے کو دیکھ کے پہلے چہرے پہ بل پڑنے شروع ہوئے، پھر بندے کو دیکھا اپنا پہلو ہی بدل لیا، سائڈ تبدیل کر لی، دوسری طرف منہ کر لیا کہ میں نے تو گویا اس کو دیکھا ہی نہیں۔ پروردگار فرماتے ہیں یہ جو تو پہلو بدلتا ہے ہم تیرا پہلو بھی داغیں گے قیامت کے دن۔ تجھے جرت کیسے ہوئی مال ہم دے اور زکوٰۃ نہ دے، یہ کیا بات ہے؟ 3 شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کے 3 بندے، حالات تینوں کے ہی نارمل، غریب آدمی، بیمار بھی ہیں۔ پہلا بندہ گنجا ہے، سر پہ بال کوئی نہیں، پورے جسم پہ بال ہی کوئی نہیں، بڑا پریشان ہے، اور پھر اوپر سے غریب بھی انتہا کا ہے، کھانے کو روٹی کوئی نہیں۔ فرمایا کہ فرشتہ اس کے پاس آیا انسانی شکل میں، آ کے کہتا ہے بھائی سنا کیسے زندگی بسر ہوتی ہے؟ کہنے لگا بس کیا کروں، غربت انتہا کی، صحت ہے کوئی نہیں، بال ہے کوئی نہیں، گنجا ہوں، لوگوں نے مشہور کر دیا، جدھر جاتا ہوں لوگ برے برے القاب پکارتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے کیا خواہش ہے تیری؟ کہتا ہے خواہش یہ ہے میرے بال واپس آ جائیں، مجھے مال مل جائے۔ کیا چاہتا ہے؟ کہتا ہے مجھے ایک اونٹ مل جائے، ایک اونٹ مل جائے۔ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تجھے عطا کرے۔ فرشتے نے دعا کی، پروردگار نے اس کو ٹھیک کر دیا، بال واپس آ گئے، خوبصورت ہو گیا چہرہ، اونٹ بھی دے دیا گیا۔ فرشتہ آگے چلا، دوسرا بندہ ملا، یہ کوڑی ہے، اس کے ہاتھ کوڑی کی وجہ سے خراب ہو چکے، پیپ زخموں کے اندر اور بڑے ماڑے حالات میں، بدبو جسم سے آ رہی، لوگوں نے بستی سے نکالا ہوا ہے۔ پوچھا بھائی کیسی گزرتی ہے؟ کہتا کچھ نہیں ہے کھانے کے لیے۔ بھائی پھر چاہتا کیا ہے؟ کہتا یہ چاہتا ہوں اللہ میری یہ صحت ٹھیک کر دے اور مجھے ایک بیل یا گائے دے دی جائے تاکہ میرا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ فرشتہ کہتا ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرا گزر بسر اچھا کر دے۔ دعا ہو گئی، اس کے بندے کے ہاتھ ٹھیک، جسم ٹھیک، اس کو ایک گائے عطا کر دی۔ فرشتہ آگے چلا، ایک اور بندہ ملا، نابینا یہ شخص، آنکھیں کوئی نہیں ہیں، مال بھی کچھ نہیں ہے۔ فرشتہ پوچھتا ہے بھائی کیسی گزر بسر ہے؟ کہتا حالات بڑے خراب ہیں، ایک تو آنکھیں کوئی نہیں، اوپر سے مال بھی کوئی نہیں۔ کہتا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہتا چاہتا یہ ہوں کہ اللہ مال دے دے، مجھے آنکھیں بھی دے دے۔ مال میں کیا چاہیے؟ کہتا مجھے بکری مل جائے، میرا گزارا ہو جائے گا۔ اللہ نے آنکھیں بھی دے دی،
بکری بھی عطا ہو گئی۔ اب کچھ عرصہ گزرا، اس عرصے میں اونٹ والے کے پاس ریوڑ بن گئے، ایک اونٹ سے ریوڑ بن گئے۔ اس گائے بھینس والے کے بھی آگے ریوڑ ہی ریوڑ ہے ہر طرف، مکانات محلات تعمیر ہو گئے۔ تیسرا بندہ جو نابینا ہے اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اب پروردگار نے دوبارہ فرشتہ بھیجا، جا برا میرے بندوں کا حال تو لے کے آ، خوش بھی ہیں کہ نہیں۔ فرشتہ پہنچا، السلام علیکم چودھری صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، آپ بڑے امیر ہیں ماشاءاللہ۔ کہتا ہاں جی، بس میرا ابا بھی امیر تھا، دادا بھی امیر تھا، ہم تو ہیں ہی خاندانی امیر، غربت تو دیکھی کبھی نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے لگتا ہے میں تجھے بڑا پرانا جانتا ہوں، ایک وقت تھا تو گنجا ہوا کرتا تھا، تیرے سر پہ ایک بال نہیں تھا، تیرے پاس تو رہنے کی جگہ نہیں تھی، پھر اللہ نے تیرے اوپر کرم فرمایا۔ یہ بندہ کہتا نہیں ایسی بات ہے ہی نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، کوئی کرم شرم نہیں ہوا میرے اوپر، خاندانی ہوں میں۔ فرمایا بھائی ٹھیک ہے، اگر تو جھوٹ کہتا اللہ تجھے تیری اصلی حالت میں لوٹا دے۔ تھا جو جھوٹ، اللہ نے واپس اسی حالت میں لوٹا دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پیچھے مڑ کے دیکھا، اونٹ سارے مر گئے، بندہ گنجا ہو گیا دوبارہ۔ پھر فرشتہ آگے چلا دوسرے بندے، اب یہ رو پیٹ رہا ہے لیکن اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں، آگے چلا دوسرے بندے کے پاس، گائے بھینسوں والے کے پاس۔ یہ بھی بڑا سیٹھ بنا ہوا ہے، سلام کرتا ہے، کہتا بھائی غریب آدمی ہوں، کچھ مدد مل جائے گی؟ کہتا کون سی مدد؟ کیسی مدد؟ کہتا ایک وقت تھا کہ تو بڑا غریب تھا، اللہ نے تیرے اوپر کرم کیا، اس کرم میں سے ہی تو مجھے دینا ہے۔ کہتا میں خاندانی امیر تھا، میرے باپ دادا بھی ایسے ہی امیر تھے۔ کہتا میں تجھے بڑا پرانا جانتا ہوں، تو کوڑی کا مریض تھا۔ کہتا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ فرشتہ کہنے لگا اللہ تجھے واپس اسی حالت میں لوٹا دے اگر تو جھوٹا ہے۔ اس شخص کا سارا مال تباہ ہو گیا، فوراً کہتے ہی دوبارہ بیماری لگ گئی۔ اب یہ بھی رو رہا ہے، چیخ رہا ہے۔ فرشتہ پہنچا تیسرے بندے کے پاس جو پہلے نابینا تھا، اب بکریوں کا مالک ہے۔ اسے جا کے کہتا ہے بھائی میں غریب آدمی ہوں، انسانی شکل میں ہے، میں غریب آدمی ہوں، میری کچھ مدد کر دے۔ آگے یہ نابینا کہتا ہے بھائی کیا چاہیے تجھے؟ کہتا ہے ایک بکری دے دے، ایک بکری دے دے۔ ایک وقت تھا جب تو نابینا تھا، پھر اللہ نے تجھے مال دیا۔ کہتا بالکل صحیح کہتا ہے، میں نابینا تھا، رہنے کی جگہ کوئی نہیں تھی، دیکھنے کو کچھ تھا نہیں، اللہ نے بڑا کرم کیا۔ ایسے کر، یہ سامنے ریوڑ ہے، جتنی چاہیے لے جا۔ فرشتہ کہتا یار مذاق نہ کر، غریبوں سے بھی کوئی مذاق کرتا ہے؟ کہتا بھائی جب مال اللہ نے دیا ہے، زیرو سے شروع کیا ہے، وہ دوبارہ لینے پہ بھی تو قادر ہے، لے جا جو تجھے ضرورت ہے۔ فرشتہ کہنے لگا میں مال لینے نہیں آیا، میں تیرا امتحان لینے آیا تھا۔ پچھلے دو کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو بچ گیا کیونکہ تو نے اللہ کے راہ میں دینے کو ترجیح دی ہے۔ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیجئے، اپنے دائیں بائیں نظر رکھیے۔ اگر کوئی شخص اپنے گھر میں بھوکا رہا، پیاسا رہا، اور آپ نے رمضان المبارک کے روزے رکھے یہ سوچ کر کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، اللہ میری نمازیں روزے قبول کر لے گا، لیکن آپ کا پڑوسی، آپ کا محلے دار، آپ کے دائیں بائیں رہنے والا کوئی شخص بھوکا اور پیاسا رہا، یقین جانی اللہ کے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن یہ شخص نہیں بخشا جائے گا۔ جس نے اپنے پڑوسی کی خبر ہی نہیں رکھی، اپنے دائیں بائیں والے بندے کی خبر ہی نہیں رکھی، اس کی برائیوں پہ تو نظر رکھی، اس کے بیٹوں بیٹیوں پہ نظر تو رکھی، اس کی غربت پہ نظر نہ رکھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس انداز میں کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو پتہ نہ چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ایک بندے نے یہ بات سوچی اور رات کے وقت اس کے دل میں خیال آیا رات کو صدقہ کروں گا، کوئی مجھے دیکھے نہ۔ رات کو چلتا جا رہا ہے، آگے ایک شخص ملا، اس کو اس نے پیسے پکڑا دیے، جو بھی تھا صدقہ خیرات زکوٰۃ پکڑا دی، کہنے لگا بھائی یہ رکھ لے، تو غریب آدمی، اس نے کہا جی غریب آدمی رکھ لے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے شور مچا رکھا تھا، رات ایک عجیب بندہ تھا، چور کو پیسے دے کے چلا گیا، صدقہ دے کے چور کو چلا گیا۔ اس بندے تک خبر پہنچی، بڑا پریشان ہوا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کے کہتا الحمدللہ پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے، مجھے کیا پتا تھا وہ بندہ چوری کے لیے جا رہا تھا، کوئی بات نہیں آج رات پھر صدقہ کر دوں۔ دوسری رات ہوئی، ایک اور خاتون کو صدقہ دے آیا۔ صبح ہوئی تو پتہ چلا، لوگ کہنے لگے ایک بندہ رات ایک فاحشہ عورت کو پیسے دے گیا، صدقہ دے گیا۔ اس بندے کو صبح پتہ چلا، پھر پریشان ہو گئے،
کہنے لگا اللہ مال تیرا تھا میں نے دے دیا، مجھے معاف کر۔ کوئی نہیں، اگلے دن سے تیسرے دن ہوا، ایک مالدار شخص کوئی مال دیا، صدقہ مالدار کوئی دیا تھا، مالدار لیکن کنجوس آدمی تھا۔ صبح ہوئی پتہ چلا، بڑا پریشان، کہتا پتہ نہیں کیا بنے گا میرے ساتھ۔ اسی اثنا میں اس شخص کو نیند آ گئی۔ اللہ کے محبوب بیان فرما رہے، فرماتے اس بندے کو نیند آئی تو اس کو نیند کے اندر بتلایا گیا میرے بندے پریشان نہ ہو، جو تو نے پہلے دن صدقہ دیا نا چور کو، اس چور کے دل میں خیال آیا کہ اگر بغیر چوری کے کوئی روزی دے سکتا ہے وہ میرا رب ہے، پہنچوایا میرے گھر کے نہیں، اس نے چوری چھوڑ دی تیرے صدقے سے۔ دوسرے دن جو تو نے صدقہ دیا نا اس فاحشہ عورت کو، اس نے وہ غلط کام چھوڑ دیا تیرے صدقے دینے پہ۔ اور تیسرے دن تو نے جسے صدقہ دیا مالدار شخص کو، تھا وہ مالدار لیکن اللہ کے راستے میں دیتا کچھ نہیں تھا، تیرے صدقہ دینے پہ اس کو یہ تنبیہ ہوئی کہ یار اگر یہ بندہ مجھے غریب سمجھ کے صدقہ دے رہا ہے، میرے اوپر تو اللہ کے انعامات اتنے ہیں، مجھے بھی چاہیے کہ صدقہ دوں۔ فرمایا کہ تیرا صدقہ قبول ہو گیا اللہ کی راہ کے اندر، اور 3 بندے تیرے اس صدقے کی وجہ سے راہ راست پہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہمیں صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔